بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صاحب تاج والمیراج والبراق والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، واللہ عاصمہ جبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ والمیراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراعد المشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین ومحب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی ثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولج الثقلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین، الذی اذہب اللہ عنہم رجسا وطاہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا وقرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک سننے والی صلوات پڑھیں، سونے والی صلوات نہ پڑھیں، بلند آواز سے مل کر۔ دعا رب الحسین بحق الحسین، آپ سب کا اس صفیزہ پہ آیا میرا بادشاہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ رب کونین سید کونین کے صدقے میں کسی عزادار کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے بادشاہ بانیان مجلس معاونین مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما۔ میرے بادشاہ میرے بارویں آقا کو اذن ظہور عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کا لیں، مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ موالیان حیدر کرار، عزادران محسن انسانیت، تمام تعریفیں اس ذات واجب الوجود کی کہ جو تمام تعریفوں کے لائق ہے، اس اللہ کی حمد و ثنا کہ جو حمد و ثنا کے لائق ہے۔ لفظ اور آسان کروں کہ تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی کہ جس کی تعریف ساری کائنات کرتی ہے اور وہ اللہ تعریف 14 کی کرتا ہے۔ سلامت رہیں آپ۔ اس اللہ کی حمد و ثنا سے آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جن کی وجہ سے خود درود میں دم درود ہے،
صاحبان بزم معرفت موالیان حیدر کرار عزادران محسن انسانیت، میری کوشش ہوگی کہ میری آج کی مجلس کا مرکز و محور قبلہ و کعبہ مقصد و مقصود ذات حضرت ابوالفضل غازی عباس ہو، اور غازی کے فضائل پڑھنے کے لیے، ابوالفضل پہ بات کرنے کے لیے، ابوالفضل کے فضائل پڑھنے کے لیے کم از کم یا اللہ کا قرآن ہو یا معصوم کا فرمان ہو۔ میں نے قرآن مجید سے کوشش میری ہوگی کہ نہ سنی کتاب نہ شیعہ کتاب، قرآن سے ابوالفضل پہ بات کی جائے۔ تو میرے محترم سامعین، میں نے قرآن مجید سے 3 دعائیں پڑھنی ہیں، 3 ہی دعائیں ہیں اور 3 ہی دعائیں مانگنے والے ہیں۔ تمہید میں میرا ساتھ دیجئے گا۔ 2 دعائیں مانگنے والے میں بتاؤں گا، تیسرا دعا مانگنے والا میں بتاؤں گا نہیں، وہ آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ پہلا دعا مانگ رہا ہے حضرت زکریا۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے اللہ مجھے اپنی طرف سے ہبہ کر، بیٹا عطا فرما، ذریت عطا فرما، طیب اور طاہر۔ دوسری دعا مانگنے والے ہیں حضرت ابراہیم، رب حبلی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے صالحین میں سے ایک عطا فرما۔ آپ نہیں پہنچے، آپ پیچھے رہ گئے ہو، مولا گواہ آپ سے زیادہ مجھے جلدی ہے، یہاں سے جا کے گجرانوالہ ممبر پہ نوکری دینی ہے۔ اگر آپ کی سماعت جتنی جلدی مل جائے گی اتنی جلدی تمہید ختم ہو جائے گی اور بات کا آغاز ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین، مجھے صالح نہیں صالحین میں سے عطا فرما۔ اللہ اکبر، بلند کرو حیدری۔ آیت آگے ہے، فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو حلیم بیٹے کی بشارت دی، یعنی یحییٰ زکریا کو عطا کیا۔ زکریا نے اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ نے کہا میں نے زکریا کو یحییٰ عطا کیا۔ ابراہیم نے اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ نے ابراہیم کو حلیم بیٹے کی بشارت دی، یعنی ابراہیم کو اسماعیل عطا فرمایا۔ اب تیسرا دعا مانگنے والا میں نے آپ کو بتانا نہیں، بس دعا پڑھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ جناب پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ یہی میری آج کی مجلس کا حاصل مقصد و مقصود ہوگا، بنیاد ہوگی۔ اب تیسرا دعا مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے میرے اللہ مجھے زوجہ بھی دے مجھے بیٹا بھی دے۔ اللہ اکبر، سنی شیعہ کتاب نہیں قرآن ہے۔ دعا مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا، مجھے زوجہ بھی دے، وذریاتنا، اور بیٹا بھی دے۔ اور بیٹا پیدا کیسا دے؟ قرۃ اعین، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اللہ اکبر، قرآن ہے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہیں پر رکے، تمہید ہے، میرا ساتھ دینا۔ ابراہیم نے صرف بیٹا مانگا، کیا کہا؟ مجھے من الصالحین، بیٹا دے۔ زکریا نے بھی بیٹا مانگا۔ یہ تیسرا دعا مانگنے والا کون ہے جو صرف بیٹا نہیں مانگ رہا، جو زوجہ بھی مانگ رہا ہے؟ ربنا حب لنا، مجھے زوجہ بھی ہبہ کر، مجھے بیٹا بھی ہبہ کر۔ پتہ چلا ہر زوجہ زمینی نہیں ہوتی۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، مجھے بیٹا بھی دے، مجھے زوجہ بھی دے۔ چلیں آپ کی مشکل آسان کرتا ہوں، کچھ بندے پریشان ہیں کہ یہ بات کھول نہیں رہا۔ آیت کا اگلا ٹکڑا سنو، تب بھی نہ پہنچو تو پھر میں تو کھڑا ہوں نا، میں تو بات کھول کے جاؤں گا۔ میرے محترم سامعین، دعا مانگنے والا کہہ رہا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، مجھے بیٹا بھی دے مجھے زوجہ بھی دے، اور بیٹا ایسا ہو جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔
آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، آیت نہ ہو میں جناب کا مجرم، میں 14 کا مجرم، میں اللہ کا مجرم۔ آپ سن کے سمجھ کے نہ بولنے، پھر آپ جانے اور بولنے کی قوت عطا کرنے والا غازی کا بابا جانے۔ تیسرا دعا مانگنے والا بیٹا بھی مانگ رہا ہے، زوجہ بھی مانگ رہا ہے، بیٹا اور زوجہ مانگنے کے بعد تیسرا دعا کا ٹکڑا سنو اور پہنچو خود کے دعا مانگنے والا کون ہے؟ وَجْعَلَنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ مجھے زوجہ بھی دے، مجھے بیٹا بھی دے اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ مجھے متقی امام بنا۔ اب وہ تلاش کرو کہ یہ تیسرا دعا مانگنے والا کون ہے، جو بیٹا بھی مانگ رہا ہے، جو زوجہ بھی مانگ رہا ہے اور متقین کا امام ہے۔ تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق 3 ہستیاں، چوتھا ہے ہی کوئی نہیں۔ 3 ہستیاں کون سی ہیں میرے محترم سامعین؟ زوجہ ام البنین ہے، بیٹا عباس ہے، دعا مانگنے والا علی ہے۔ مجھے بیٹا بھی دے، بیٹا عطا ہونے والا عباس۔ شاہ صاحب وقت نہیں ہے، مولا گواہیں، وقت ہوتا تو مکمل گفتگو کرتا۔ ایک ہی جملے میں آیت کا ترجمہ کروں۔ حسن، اب اپنی معرفت پڑھانا، مولا گواہیں حسن حسین کے ہوتے۔ مجھے خطابت، آپ سب کی دعا کا ذاکر ہوں، خطابت منوانے کے لیے 5 منٹ نہ لگے، میں اپنی خطابت منوا لوں، آپ سے داد بھی لیتا رہا ہوں، دعائیں بھی لیتا رہا ہوں، انعام بھی لیتا رہا ہوں۔ آپ محبت فرماتے ہو، شفقت فرماتے ہو، ہر مجلس میں یاد فرماتے ہو، تو میرا حق بنتا ہے کہ ہر جگہ ایک ہی بات سنا کے نہ چلا جاؤں، پھر کچھ رزق علم علی تو آپ کے حوالے کروں نا۔ تو میرے محترم سامعین آپ بھی میرا ساتھ دینا۔ اب یہ تیسرا دعا مانگنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ دعا کا ایک ہی سطر میں ترجمہ کروں، حسن حسین کے ہوتے، حسن حسین کے ہوتے، جس کے آنے کی دعا علی کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا نے کرو، جیو جیو جیو۔ حسن حسین کے ہوتے، جس کے آنے کی دعا علی کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ خدا کی قسم میں شاید جلدی کر گیا ہوں، یا آپ ابھی تک اس انتظار میں ہو کہ مجلس شروع ہو رہا ہم سنیں، تو میرے محترم سامعین لو، پھر میں آپ کی سماعت کی معرفت کی مہمیز پہ سوار ہو کے میں سفر کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے توجہات میرے ساتھ کرنی ہے۔ کون ہے علی جس نے اشیر سے لے کے غدیر تک کبھی اللہ سے کچھ مانگا ہی نہیں تھا؟ اشیر سے لے کے غدیر تک نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ جرار نہ کرار نہ یہ خیدر میں علم، نہ جرار نہ کرار نہ یہ خیدر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ یہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ جرار نہ کرار نہ یہ خیدر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ یہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا، نہ شب ہجرت یا، نہ کبھی نفس ہی مانگا، نہ شب ہجرت یا، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ واللیل کی زلفیں نہ والشمس چہرہ، نہ جد اللہ نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ کبھی داؤد کا لہجہ مانگا، نہ ہی یہ دہلیز عطا مانگی ہے۔ جس نے زندگی پر کچھ بھی نہ مانگا ہو خدا سے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی۔ جیو اللہ، جس نے کچھ نہیں مانگا اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی، اس نے غازی کے آنے کی دعا مانگی۔ کون عباس؟ جنبش آبرو حسین، یعنی حسین کی پلک کا اشارہ، جس کے لیے اللہ کی وحی ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں تو لفظ ہی کہہ سکتا ہوں نا۔ کون عباس؟ جو بے سہاروں کو سہارا دے۔ نہ بندے سمجھے ہی نہیں ہے۔ جو بن بازوں کے بے سہاروں کو سہارا دے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون عباس؟ جو ایسا علمدار ہے کہ جس جیسا علمدار ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا علمدار ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، علم جناب حمزہ نے بھی اٹھایا، علم جعفر طیار نے بھی اٹھایا، علم امیر کائنات نے بھی اٹھایا، علمدار جناب حمزہ بھی ہوئے، علمدار جناب جعفر طیار بھی ہوئے، لیکن دیکھنا میرے محسنوں، علم اٹھانے والے علم اٹھاتے تھے تو علمدار کا ہاتھ نیچے ہوتا تھا
علم اوپر ہوتا تھا۔ اللہ جانے کسے عباس کہتے ہیں، جب سے عباس کے ہاتھ میں آیا نا تب سے عباس کا ہاتھ اوپر ہے، علم نیچے ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، جس کا ہاتھ علم اٹھائے اسے حمزہ کہتے ہیں، جس کا علم ہاتھ اٹھا لے اسے عباس۔ دیو سلام اسے عباس کہتے ہیں۔ علمدار بڑے بڑے ہوئے، علمدار بسم اللہ بڑے بڑے ہوئے۔ جناب حمزہ نے بھی علم اٹھایا، جناب جعفر طیار نے بھی شاہ صاحب علم اٹھایا، جناب امیر کائنات نے بھی علم اٹھایا، بڑے بڑے علمدار ہوئے۔ لیکن میرے محسنوں جب تک علمدار رہے، تب جب تک وہ رہے، ان کے ہاتھ میں علم رہا، وہ علمدار رہے۔ جب جناب حمزہ کے پاس علم تھا تو مشہور تھا حمزہ کا علم، جب جناب جعفر طیار کے پاس علم تھا تو مشہور تھا جعفر طیار کا علم۔ اور میرے محسنوں یاد رکھو، یہ علم ایسے ہی شیعوں نے نہیں بنا لیا، یہ علم ہم نے ایسے ہی نہیں بنا لیا، یہ علم وہ علم ہے کہ جو آدم لے کے آئے تھے، یہ علم وہ علم ہے۔ اور یہ نصیب کی بات ہے، اہل سنت بھائی بھی ربیع الاول میں اپنے گھر کی چھت پہ ایک علم لگاتے ہیں، ایک مہینے کے بعد اتار دیتے ہیں، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ علم آپ بھی لگاتے ہیں، علم ہم بھی لگاتے ہیں۔ آپ جو علم لگاتے ہیں اس پہ ایک جوتی کا نشان ہوتا ہے، ہم جو علم لگاتے ہیں اس پہ ایک ہاتھ کا نشان ہوتا ہے۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، جس کی جوتی تمہارے حصے آئی اسی کا ہاتھ ہمارے حصے آیا۔ جس کی جوتی تمہارے حصے میں اسی کا ہاتھ ہمارے۔ یہ علم وہ ہے جو آدم لے کے آئے تھے۔ آدم نے شیش کو دیا، شیش نے انوش کو دیا، نوش نے مہلائل کو دیا، مہلائل نے متوشلک کو دیا، متوشلک نے کالب کو دیا، غالب نے فہر کو دیا، فہر نے کنان کو دیا، کنان نے مہلائل کو دیا، مہلائل نے ابراہیم کو دیا، ابراہیم نے اسماعیل کو دیا، اسماعیل نے عدنان کو دیا، عدنان نے عد کو دیا، عد نے مزر کو دیا، مزر نے نظر کو دیا، نظر نے کنانہ کو دیا، کنانہ نے کالب کو دیا، غالب نے فہر کو دیا، فہر نے جاگنا نے عظم مولا، فہر نے لوی کو دیا، لوی نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے ہاشم کو دیا، ہاشم نے جاگنا نے عظم مولا، ہاشم نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے ابو طالب کو دیا، ابو طالب نے عبداللہ کو دیا، عبداللہ نے جعفر طیار کو دیا، جعفر طیار نے حمزہ کو دیا۔ میرے محسنوں میرا ساتھ دینا، ادھر جب خیبر کے میدان میں نبی نے اعلان کیا لا رایتن رجلن رغدن، کل میں علم شو دوں گا جو مرد ہوگا، ادھر خیبر کے میدان میں مشترکہ آدم سے لے کے حمزہ تک کا علم نبی نے علی کو دیا۔ اور میرے محسنوں علی نے چڑھتے سورج کے سامنے 37 ہجری کو صفین کے میدان میں یہ علم غازی کو دیا۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، آدم سے لے کر حمزہ تک کا علم جسے نبی دے اسے علی کہتے ہیں، اور علی خود جسے علم دے اسے عباس۔ مل کے بھائی علیم مولا سلامت مشترکہ علم، علمدار بڑے بڑے ہوئے۔ جناب حمزہ کا علم، جناب جعفر طیار کا علم۔ اور میرے محسنوں جتنی دیر جناب حمزہ رہے علمدار رہے، جعفر طیار رہے علمدار رہے، امیر کائنات علی ابن ابی طالب کو محمد نے علم دیا، علی علمدار رہے۔ لیکن جب سے عباس کے پنجہ ولایت میں آیا نا، باب الحوائج سرکار ہے مانگنا ضرور غازی سے، جب سے عباس کے پنجہ ولایت میں آیا نا، مولا غازی عباس کے بعد 9 حجتیں گزر گئی ہیں۔ دیکھو حسن آئے علمدار نہیں ہوئے، حسین آئے علمدار نہیں ہوئے، سجاد آئے علمدار نہیں ہوئے، موسیٰ کاظم آئے علمدار نہیں ہوئے۔ میرے محترم سامعین تم بھی انتظار کرو، حسن عسکری تک کوئی علمدار نہیں ہوا، حسن عسکری تک آج بھی غازی کا علم ہے، آج بھی غازی کا علم ہے، آج بھی غازی کا علم ہے۔ تم بھی انتظار میں ہو، اللہ بھی انتظار میں ہو۔ تم دیکھ لینا جب 12واں محمد آئے گا، حکومت
حکومت مہدی کی، علم عباس، خدا کی قسم حسین کی ڈھال کا نام ہے غازی، حسین کی ڈھال کا نام ہے غازی۔ حسین مدینے سے چلے، غازی آگے رہے، حسین مکے سے گزرے، غازی آگے رہے، حسین وادی تمیم سے گزرے، غازی آگے رہے، حسین کربلا پہنچے، غازی آگے رہے۔ ام البنین کے چاند نے آگے رہنے کا حق ایسا ادا کیا ہے کہ تم آج بھی 1400 سال کے بعد دیکھ لو، آج بھی جب عزا خانے سے حسینی قافلہ نکلتا ہے، عباس کا علم آگے ہوتا ہے، حسین کا ذوالجناح پیچھے۔ اسے کہتے ہیں آپ یہ ہے غازی، یہ ہے عباس، ایسا علمدار کہ جس جیسا علمدار ہی کوئی نہیں۔ حسین بادشاہ کی ڈھال کا نام ہے غازی۔ کون عباس؟ جس جیسا صفین کے میدان میں علی نے خود علم دیا۔ میرے محترم سامن 37 ہجری صفین کا میدان ہے، 37 ہجری صفین کا میدان تھا، غازی کو علی نے خود علم دیا تھا۔ منظر سنو، دو جملے مصائب کے میں جانے لگا ہوں۔ میرے محترم سامن 37 ہجری صفین کا میدان تھا کہ علی خیمے سے باہر آئے، علی نے آ کے ایک مرتبہ خبیث شام کے خبیث لشکر کو دیکھا، اللہ اکبر، میرا ساتھ دینا، ایک مرتبہ کرم کی نگاہ سے اپنے لشکر کو دیکھا۔ علی بالکل اپنے لشکر کے قریب آئے، علی نے اپنے 11 بیٹوں کی کتار کو دیکھا، کتار کو دیکھنے کے بعد جملہ میں کہنے لگا ہوں، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے کائنات کا نظام چلانے والا علی اپنے بیٹوں کو اشارہ کر کے کہتا ہے میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ آئے ہائے، میں جملہ کہہ رہا ہوں، میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ عون بن علی آگے بڑھے، اس سے زیادہ جلدی ہو نہیں سکتی۔ عون بن علی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دے۔ علی نے دیکھ کے کہا میرا بیٹا 1.5 لاکھ دشمن ہے، 1.5 لاکھ دشمن ہے، اسے مارنا ہے، بیٹا تجھے اجازت دیتا ہوں، بیٹا تجھے چاہیے کیا؟ عون بن علی نے کہا 15,000 1,500 کا لشکر دے دے، بابا اپنی تلوار دے دے، اپنا رہوار دے دے اور اجازت دے دے۔ جب کہا نا 1,500 کا لشکر دے دے، اپنی تلوار دے دے، اپنا رہوار دے دے، علی نے مسکرا کے بیٹے کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا تجھے رہوار دیا، تجھے 1,500 کا لشکر دیا، اپنی تلوار دے، بیٹا دیر کتنی لگے گی؟ عون بن علی نے کہا بابا فجر کی نماز ہو چکی، مغرب کی نماز تیرا 1.5 لاکھ دشمن مار کے تیرے قدموں میں نہ پڑے، میں تیرا بیٹا ہی نہیں ہوں۔ علی نے ماتھا چوم کے کہا عون بن علی تیری جرت کو سلام، مغرب کو دیر ہے علی کو جلدی ہے، اللہ اکبر، مغرب کو دیر ہے علی کو جلدی ہے۔ اتنے میں میرے مولا کا ایک اور بیٹا آگے بڑھا، بابا مجھے اجازت دے، بابا مجھے 1,500 نہیں 1,000 کا لشکر دے، تلوار اپنی دے، رہوار اپنا دے۔ علی نے کہا 1,000 کا لشکر دیا، تلوار دے، رہوار دے، بیٹا ٹائم کتنا لگے گا، دیر کتنی لگے گی؟ 1.5 لاکھ دشمن ہے۔ بیٹے نے ایک مرتبہ بابا کو دیکھا، ایک مرتبہ لشکر کو دیکھا، دیکھ کر کہا بابا میں فجر کی نماز پڑھ کے جانے لگا ہوں، مغربین کی نہیں ظہرین کی نماز، تیرا 1.5 لاکھ دشمن مار کے تیرے قدموں میں نہ پڑوں، مجھے علی کا بیٹا ہی نہ کہنا۔ علی نے ماتھا چوم کے کہا بیٹا تیری بھی جرت کو سلام، مغربین کو بھی دیر ہے، ظہرین کو بھی دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اتنے میں عباس نے اپنے قدم آگے بڑھائے، عباس جیسے ہی آگے بڑھے، غازی جیسے ہی آگے بڑھے، غازی نے آگے بڑھ کے بابا کے قدم چوم کے کہا نہ 1,500 چاہیے، نہ 1,000 چاہیے، نہ 1,500 چاہیے، نہ 1,000 چاہیے، بابا صرف تلوار اپنی دے دے، رہوار اپنا دے دے۔ کہا غازی وقت کتنا لگے گا؟ کہا بابا میں تیرا پہلا دشمن اس کا سر کاٹوں گا، میں آخری کا سر کاٹ رہا ہوں گا، پہلے کا سر زمین پہ آئے۔ یہ ہے شاہ صاحب جسے بعد میں لڑنے کی اجازت نہیں ملی، حسرت رہی کربلا۔ سنو گے غازی کی کہاں کہاں حسرت رہی۔ بہن بھائی مدینے سے چلنے لگے، غازی نے تلوار پکڑی، حسین نے کہا نہیں غازی حوصلہ۔ حسن کے جنازے میں تیر لگے، دوڑتا غازی واپس آیا،
جناب عالیہ نے جب دیکھا نا کہ غازی زندگی میں پہلی بار مجھے سلام کیے بغیر تیزی سے دوڑا تلوار کی طرف، رو کے کہتی ہے خدا خیر کرے، غازی آج تک ایسے گزرا نہیں۔ جب غازی کو روک کے بی بی نے پوچھا نا کیا ہوا، کہا تیرے بھائی کے جنازے میں تیر ہے، اب اور میں کیا کروں۔ عزادارو زینب عالیہ نے رو کے کہا میرا حسین غریب ہے، غازی اس کا خیال کرنا، جیسے کہے ویسے کرنا۔ عزادارو غازی تلوار لے کے جب باہر آئے منظر ہی بدل گیا تھا، غریب کربلا رو کے کہہ رہا تھا نہ مارو تیر اور میں جنازہ واپس لے جاتا ہوں۔ عزادارو غازی حوصلہ کر گیا، بہن بھائی نے بھائی کے جنازے سے تیر نکالے، غازی حوصلہ کر گیا، بہن بھائی مدینے سے چلے، غازی حوصلہ، عباس حوصلہ کر گیا۔ عزادارو ادھر جب مکے میں باندھے احرام توڑے، غازی نے تلوار نکالی، حسین نے کہا غازی حوصلہ، غازی صبر کر گیا۔ عزادارو ادھر جب خیمہ، ادھر جب کربلا کے میدان میں آئے ہیں، حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، غازی نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، نہ غازی حوصلہ کر گیا۔ عزادارو ادھر ان بے غیرتوں نے خیمے اکھاڑے، غازی سے حسین نے پھر کہا حوصلہ، غازی حوصلہ کر گیا۔ عزادارو پانی بند ہوا، غازی نے تلوار پکڑی، نہ غازی میں غریب ہوں، غازی لڑنا نہیں ہے۔ عزادارو عباس حوصلہ کر گیا۔ عزادارو ادھر آ گیا کربلا کا میدان، 10 محرم۔ عزادارو علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، غازی حوصلہ کر گیا، اور محمد کا لاشا پامال ہوا، غازی حوصلہ کر گیا۔ عزادارو ساری رات غازی تلوار سے باتیں کرتا رہا کہ کل جنگ ہے، کل میں ان سے بدلہ لوں گا، انہوں نے علی کی بیٹیوں کو مدینہ سے نکالا۔ عزادارو غازی حوصلہ کرتا رہا۔ عزادارو جب لے کے آئی ہے نا جناب سکینہ، عزادارو غازی کی سفارش حسین نے ایک مرتبہ دیکھا، دیکھ کر رو کے کہتا اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب سکینہ کی سفارش غازی لے آیا۔ عزادارو جب غازی قریب آیا، حسین نے دیکھا تیر سجائے ہیں، نیزے سجائے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، اونچا رویا غریب کربلا، رو کے کہتا غازی تیر رکھ دے، غازی تلوار رکھ دے، غازی وار کرنا نہیں، غازی وار روکنا ہے۔ جب کہا غازی وار کرنا ہے، غازی نے حسرت بری نگاہ سے زینب عالیہ کے خیمے کو دیکھا، بی بی رو